ہم سب کے لیے اپنے قرب کا ذریعہ قرار دے۔ بنیادی طور پر آزادی سید الشہداء انسان کو اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ وہ انسان جو اپنی نادانی کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے حقائق سے دور ہے، حق سے دور ہے، اور حق کی تلاش ہر انسان کے اندر فطری طور پر اللہ نے وہ جذبہ چھپا کر رکھا ہوا ہے کہ انسان متجسس ہو اور ہمیشہ حق کو تلاش کرتا ہے۔ اگر وہ حق کو تلاش کرنے کا رستہ چھوڑ دے تو اس کے لیے باعث ندامت بھی ہے اور وہ قابل گرفت بھی ہے، اس لیے کہ وہ فطرت کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر انسان ان چیزوں کے جاننے کا خواہش مند ہوتا ہے جس کا اس کو پتہ نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ائمہ اہل البیت کو کائنات کے اسرار و رموز کا علم عطا کر کے، معرفت عطا کر کے، زمین پر اہل زمین اور اپنے درمیان رابطے کا ایسا ذریعہ قرار دیا کہ اب انسان اگر اللہ تک پہنچنا چاہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہے تو رستہ وہی ہے جو اہل البیت کا ہے۔ اہل البیت کو چھوڑ کر کوئی بھی انسان اس منزل تک پہنچ نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے زندگی کے ہر مرحلے پر کوشش یہ کیا ہے کہ ماضی کے ان تمام انبیاء کی طرح سے اور ماضی کے کتب آسمانی کی تعلیمات کی تبعیت اور اتباع کرتے ہوئے کہ اپنا مقام بھی بیان فرمائیں اور اپنے بعد اہل البیت کا مقام بھی بیان فرمائیں۔ یہ جو اہل البیت کا مقام ہے یہ ظاہر ہے عالم بشریت کے ذہن اور ان کے فہم سے ماورا مقام ہے۔ جس طرح سے اللہ کا مقام ماورا ہے، جو ہمیں بتایا جائے گا وہی ہمیں سمجھ آئے گی، اس سے زیادہ ہم سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ مثلا اگر ہمیں آسمان کے بارے میں بتایا گیا کہ آسمان بہت وسیع ہے تو ہم اتنا ہی سمجھیں گے ہاں بہت وسیع ہے، اس سے زیادہ ہمارا تصور آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اگر اللہ کے بارے میں ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، تو بہت بڑا کا ایک تصور ہمارے ذہن میں کریٹ ہوتا ہے کہ ہاں بہت بڑے کا مفہوم یہ ہوگا، لیکن کیا وہ بہت بڑے کا جو مفہوم اللہ اکبر کے اندر پنہا ہے، کیا اس حقیقت تک ہم پہنچ پائے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، ہم نہیں پہنچ سکے۔ جو انسان قلب کے لحاظ سے، فکر کے لحاظ سے جتنا وسیع تر ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی ان اسرار اور رموز کو سمجھتا چلا جائے گا۔ اسی طرح سے جس طرح سے ایک بچہ زندگی کے مختلف مراحل طے کرتے ہوئے جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے ویسے ویسے اس کی سطح اونچی ہوتی چلی جاتی ہے، اسی طرح سے عالم بشریت کے ہر فرد کی انفرادی صورتحال بھی یہ ہے اور من حیث معاشرہ اجتماعی صورتحال بھی ہے۔ لہذا یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جس طرح سے ایک ایک فرد کی تربیت ہوتی ہے، اسی ایک ایک فرد کی تربیت کے نتیجے میں انسانی معاشرے کے اس اجتماع کی بھی تربیت ہوتی ہے۔ نتیجتاً انسان من حیث انسان آگے بڑھتا ہے
تمام اس کے افراد اور ان افراد پر مشتمل معاشرے فکری طور پر ارتقاء پاتے ہوئے آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہیں، اور آخر کار وہ دن آئے گا جب انسان اپنی تخلیق کے اس حقیقی مقصد تک پہنچے گا، جبکہ آج بھی وہ سفر جاری ہے۔ اس لیے کل غالباً میں نے اشارہ کیا تھا کہ اگر آپ دیکھیں نبی کریم کے وصال کے بعد اہل البیت کے ساتھ جو کچھ ہوا اور رفتہ رفتہ وہ آگے بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ کربلا کا اگر واقعہ پیش آیا تو کربلا کے واقعے کے پیش آنے کے بعد وہی اسلامی معاشرہ، وہی قرآنی معاشرہ، وہی نبی کریم کا تربیت یافتہ معاشرہ جو اس اوج اور کمال تک پہنچا ہوا تھا، زوال کی ان کھائیوں میں گر گیا کہ حق کو دیکھتے ہوئے سمجھنے سے قاصر تھا، اور حق کی ان بلند ترین اور روشن ترین علامتوں کو باطل سمجھتا تھا، اور باطل کے سب سے ظلمانی چہرے کو، جس کو یزید ابن معاویہ کہتے ہیں، اپنا خلیفہ سمجھتا تھا۔ وجہ انسانی فکر کا تنزل، جیسے تنزل ہوتا ہے ویسے ترقی بھی ہوتی ہے۔ اب آج 1400 سال کے بعد دیکھ لیجئے گا، آج کے دور میں چونکہ انسان نے 1400 سال گزارے، نشیب و فراز گزارے، حق کو دیکھا، باطل کو دیکھا، دلوں نے چیزوں کو قبول کیا، معرفت میں اضافہ ہوا، علم میں اضافہ ہوا، سوچ میں گہرائی آئی، آہستہ آہستہ فکری طور پر بلوغ کی منزلوں کی طرف گامزن ہوئے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج کا انسان اور 1400 سال پہلے کے انسان میں ایک بہت بڑا آپ کو فرق نظر آتا ہے کہ اس زمانے کا انسان اپنے سامنے حجت خدا کو اپنی آنکھوں کے سامنے موجود دیکھ کر بھی پیچھ کرتا تھا، رخ موڑتا تھا، اور آج کا انسان 1400 سال کے گزرنے کے باوجود اور حق کے اس معیار کو اپنی ان آنکھوں سے دیکھنے سے قاصر ہونے کے باوجود آج حسین کو حق کا منارہ سمجھتا ہے اور یزید کو ظلمتوں کا استعارہ سمجھتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ فکر کا ارتقاء ہے، سوچ میں ترقی ہے۔ یہی کیفیت انسان کو آہستہ آہستہ آگے بڑھاتی ہے۔ اس لیے آج اگر آپ دیکھیں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے حوالے سے جو بات آج ہم کرنے کی استعداد رکھتے ہیں، جرأت رکھتے ہیں، معاشرے میں کرتے ہیں، ٹی وی پہ آپ سنتے ہیں، چاہے کوئی عالم کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، اگر آپ ماضی میں دیکھیں تو آپ کو وہ بند معاشرہ ملے گا جہاں پر بولنے والا بولنے سے ڈرتا تھا اور سننے والا سننے سے ڈرتا تھا۔ اسی لیے حق گوئی میں کمی تھی۔ جس طرح سے زمانہ اور ٹائم گزرتا چلا گیا، ویسے ویسے فکر انسانی میں ارتقاء، سوچ میں وسعت، دلوں میں وسعت اور انسانی معاشرے کے اندر صبر اور تحمل میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ لہذا آج آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کہیں پر قتل و غارت گری ہوتی ہے، کسی بے گناہ کو مارا جاتا ہے، تو کم از کم جو رد عمل آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو بے گناہ مارا گیا ہے، مارنا نہیں چاہیے تھا۔ اور یہ بولنے والا صرف شیعہ نہیں ہوتا، سنی نہیں ہوتا، دیوبندی نہیں ہوتا، اہل حدیث نہیں ہوتا، صرف مسلمان نہیں ہوتا، صرف موحد نہیں ہوتا، بلکہ جو بھی انسان ہے وہ انسان اس ظلم کی شدت کو اور قباحت کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور آج چاہے ظالم کوئی بھی ہو، من حیث انسان، انسانی معاشرے میں ظالم کے لیے گنجائش آپ کو کم نظر آتی ہے اور مظلوم کی حمایت میں ہر دل دھڑکتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ انسانی فکر کا ارتقاء۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یورپ کے اندر
کچھ ہمارے نوجوانوں نے امام حسین علیہ السلام کی معرفت لوگوں کو دینے کے لیے، اور وہ لوگ مسلمان نہیں تھے، وہ لوگ شیعہ علی نہیں تھے، بلکہ ان کو جن تک آواز نہیں پہنچی، جن تک پیغام نہیں پہنچا، پھولوں کے ذریعے سے، کارڈ کے ذریعے سے، کسی اور ذریعے سے، جب ان تک حسین کی معرفت پہنچائی جاتی ہے تو اگرچہ کلچر کے اعتبار سے، آداب کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، دین کی تربیت سے وہ کوسوں دور ہیں، لیکن جب حسین کی عظمتیں ان تک پہنچتی ہیں، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کا مقام اور مرتبہ ان تک پہنچایا جاتا ہے تو فوری طور پر ان کے سر جھک جاتے ہیں، فوری طور پر وہ اپنے اندر ان کے لیے محبت محسوس کرتے ہیں۔ لہذا آج کے دور میں اہل البیت کے مقام اور تاریخ کے حوالے سے لکھنے والوں میں صرف مسلمان نہیں آئے، بلکہ اہل دین نہیں، بلکہ وہ لوگ جن کا دین سے، دین اسلام سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بھی جب متاثر ہوتے ہیں تو لکھتے ہیں اور لوگوں تک پہنچاتے ہیں کہ اہل البیت کون تھے۔ اس میں اسباب مثال میں جار جوداق کا نام لوں گا۔ جار جوداق جو مسیحی ہے، چند سال پہلے اس کا انتقال ہوا ہے، عیسائی ہے، 80-82 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہوا۔ جب وہ کتاب لکھتا ہے تو موضوع چنتا ہے علی ابن ابی طالب کا، خود مسیحی ہے، مسلمان نہیں ہے، قرآن کا پیروکار نہیں ہے، کلمہ اس نے نہیں پڑھا، لیکن چونکہ اس نے تاریخ کو پڑھا ہے، تاریخ انسانی کو پڑھا ہے، لہذا جب اسے پوچھا بھی جاتا ہے کہ تم نے علی ابن ابی طالب کے نام کا کیوں انتخاب کیا، پوری تاریخ انسانی میں حضرت آدم سے لے کر آج تک بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، تم نے کسی اور وقت کیوں نہیں لکھا؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے جب تاریخ انسانیت کا مطالعہ کیا تو دیکھا کہ انبیاء کے بعد علی ابن ابی طالب جیسا کوئی بڑا انسان پوری تاریخ انسانیت میں گزرا نہیں ہے۔ کیوں یہ کہتا ہے؟ اس لیے کہ ذہن کھلا ہوا ہے۔ کس معاشرے میں کہتا ہے؟ اس معاشرے میں جہاں پر کوئی علی کو پہچانتا نہیں ہے، ان انسانوں کے درمیان جن کے دل خالی ہیں۔ لہٰذا یہ یاد رکھیے گا کہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا چلا جائے گا ویسے ویسے علی کی معرفت کی تڑپ بھی بڑھتی چلی جائے گی، جیسے جیسے تڑپ بڑھے گی ویسے ویسے علی کے چاہنے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اب وہ چاہنے والے ضروری نہیں ہیں، ضروری یہ نہیں ہے کہ وہ علی ولی اللہ کہتے ہوں، یہ ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ بھی کہتے ہوں، یہ بھی ضروری نہیں ہے، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کہتے ہوں، میں مرحلہ بہ مرحلہ آگے بڑھ رہا ہوں، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ جس کے دل تک حقیقت پہنچتی چلی جائے گی اس کا دل متاثر ہوتا چلا جائے گا، اس لیے کہ انسان کی فطرت ایسی ہے، انسان کی فطرت اللہ نے ایسی بنائی ہے۔ لہذا زمانے کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ جہاں ذہن کھلیں گے، دل کھلیں گے، وہیں پر معارف اہل البیت کو بیان کرنے کا رستہ بھی کھلتا چلا جائے گا۔ اور آج وہ دور ہے جب ہمیں ہر قیمت پر ہر ذریعے کو استعمال کرتے ہوئے اہل البیت کی معرفت کو انسان تک، صرف مسلمان نہیں، انسان تک پہنچانے کی جد و جہد کرنا ہمارا فریضہ بنتا ہے، اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو معرفت اہل البیت کے امین اور وارث سمجھتے ہیں، اور اہل البیت کے مکتب کی پیروکاری کا ہم دعویٰ کرتے ہیں۔ چونکہ ہم دعویٰ کرتے ہیں ہماری ذمہ داری زیادہ ہے، جو وابستہ نہیں ہے اس کی ذمہ داری اسی حساب سے کم ہے۔ جو شخص جتنا اہل البیت کو پہچانتا ہے اتنا اس کی ذمہ داری بھی بڑی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آج کے دور میں اہل البیت کی ولایت کو بیان کرنا، اہل البیت کے مقام کو بیان کرنا ماضی کی نسبت بہت آسان ہے، ماضی کی نسبت بہت آسان ہے۔ آج کوئی
آپ کو ٹی وی پہ روکتا نہیں ہے کہ اگر آپ وہاں پر معارف اہل بیت کو بیان کرنا چاہیں، مسجدوں میں آپ کو روکتا نہیں ہے اگر آپ وہاں پر بیان کرنا چاہیں۔ ماضی میں ایسا نہیں تھا۔ اگر یہ معرفت، یہ علم، یہ تفکر، یہ جرأت، یہ استعداد، یہ فکری وسعت آج مجھے اور آپ کو نصیب ہوئی ہے تو اسی عزاداری کی وجہ سے، ذکر اہل البیت کی وجہ سے، یاد کربلا کو زندہ رکھنے کی وجہ سے، اور ان لوگوں کے پاکیزہ خون کی وجہ سے جنہوں نے اپنے گلے کٹائے، سر دیے، لیکن اہل البیت کے پیغام کو عام کرنے کے رستے سے ایک لمحہ پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ ان کے خون کی برکت ہے، اور آج بھی ضرورت ہے اپنا خون دیا جائے اور مکتب اہل البیت کے اس پیغام کو عام کیا جائے۔ ایک بات میں عرض کروں آپ سے، میں نے بڑا گہرا مشاہدہ بھی کیا اور مطالعہ بھی کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں وسائل کے عام ہونے کے باوجود، اتنی وسعت کے باوجود، لوگ اگر اہل البیت کے مقام اور معرفت سے دور ہیں تو اس دوری کی وجہ اب بھی نادانی ہے، کم علمی ہے، معلوم نہ ہونا ہے۔ اگر آپ کسی اہل سنت کے سامنے، کسی دیوبندی کے سامنے، کسی بریلوی کے سامنے، کسی اہل حدیث کے سامنے جب اہل البیت کے کلام کو یہ ذہن میں رکھیے گا، اہل البیت کے پاکیزہ کلام کو سامنے رکھ کر اس کو سوچنے کی دعوت دیتے ہیں تو وہ اس کے اندر اگر اناد نہیں ہے، اناد اگر نہیں ہے تو اہل البیت کے پیغام پر لبیک کہتے ہوئے اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، وہ جھجکتا نہیں ہے۔ مشکل یہ ہے کہ ہم نے اہل البیت کو بیان نہیں کیا۔ آج اگر دشمنوں نے استفادہ کیا امت اسلامی کو اہل البیت سے دور رکھنے کے حوالے سے اور ولایت اہل البیت کے فیض سے محروم کرنے کے حوالے سے، تو وہ کس چیز سے استفادہ کیا؟ یا لوگوں کی نادانی سے، یا ہمارے ممبر اور خطبات کی اس روش سے جس روش کے تحت بجائے اس کے کہ ہم اہل البیت کی محبتوں کو عام کرتے، نفرتوں کو عام کرنے کا باعث بنے۔ بنیادی وجہ یہ ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ حدیث تشیع کے اندر بھی مسلم الثبوت ہے اور اہل سنت کے اندر بھی مسلم الثبوت ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے کہ علی سے صرف حلال زادہ محبت کرے گا اور علی سے صرف حرام زادہ نفرت کرے گا۔ یہ حدیث تشیع کے ہاں بھی ہے اور اہل سنت کے ہاں بھی ہے۔ اہل سنت بھی قبول کرتے ہیں کہ ہاں ہمارے راویوں نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، اور اہل تشیع بھی بیان کرتے ہیں۔ اختلاف کہاں پر ہے؟ اختلاف تو کہیں نہیں ہے۔ اگر علی کی محبت کو ایمان اور نفاق کی پہچان کا ذریعہ قرار دیا نبی کریم نے، تو یہ روایت اہل سنت کے وہاں بھی ہے اور اہل تشیع کے ہاں بھی ہے۔ اگر علی کو نبی کریم نے قسیم النار والجنہ کہا، جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا، تو اس روایت کو اہل سنت نے بھی قبول کیا اور اہل تشیع نے بھی قبول کیا۔ مشکل کہاں پر ہے؟ مشکل وہاں پر ہے جہاں پر یہ حدیث آپ نے پہنچائی نہیں ہے۔ مشکل وہاں پر ہے جہاں پر آپ نے لوگوں کو معرفت نہیں دی۔ مشکل وہاں پر ہے جہاں پر آپ نے لوگوں کی جہالت سے استفادہ کرتے ہوئے لوگوں کو دین سے دور کیا۔ آپ سے مراد وہ لوگ جنہوں نے یہ کام کیا۔ سید الشہداء کی یہ مجلس ان معرفتوں سے پردہ اٹھانے کی مجلس ہے جس کے ذریعے سے انسان کے دل کو جوڑا جائے۔ آپ ذرا غور کیجئے گا، 1,24,000 انبیاء اللہ نے بھیجے، 1,24,000 انبیاء آئے اور ہر نبی کے آنے کے بعد لوگ اس نبی کی طرف آئے، نبی کی تعلیمات کو انہوں نے قبول کیا، اپنے دل و جان سے لگایا،
نبی کے جانے کے بعد آہستہ 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 منحرف ہوتے چلے گئے اور دوبارہ گناہوں میں، دوبارہ نافرمانی میں، دوبارہ خدا سے دوری میں ان کا معاشرہ تبدیل ہوتا چلا گیا۔ ہر نبی کے دور میں ایسا ہی ہوا، اس لیے ہر نبی کے بعد نئے نبی کی ضرورت پڑی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ جب ہم نبی کریم کی ان روایات کو دیکھتے ہیں، احادیث کو دیکھتے ہیں جو آپ سے اہل سنت نے بھی نقل کیا اور اہل تشریع نے بھی، تو وہاں پر اس لیے ہمیں ملتا ہے کہ جس طرح سے باقی تمام انبیاء کے ہاں فرقے بنے، اسی طرح سے میری امت میں بھی بنیں گے۔ یہ جو روایت ہے اہل سنت کے ہاں بھی ہے، اہل تشیع کے ہاں بھی ہے۔ نبی کریم نے یہ جب فرمایا تو تمام صحابہ موجود تھے، سب نے سنا، کہا کہ اگر مجھ سے پہلے 72 تھے تو میرے بعد 73 بنیں گے۔ جو جو برائیاں اس سے پہلے کے انبیاء کی امتوں میں پیدا ہوئیں، وہ ساری کی ساری برائیاں میری امت میں بھی پیدا ہوں گی۔ آپ ان روایات کو جب پڑھتے ہیں تو تعجب کرتے ہیں کہ نبی کریم نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا، تو پھر اب ہم نبی سے پوچھیں گے کہ یا رسول اللہ اب آپ بتائیے، جب لوگ فرقوں میں بٹیں گے، جب لوگ تقسیم ہوں گے، جب لوگ برائیوں کی طرف جائیں گے، جب لوگ گمراہی کی طرف جائیں گے، جب لوگ قرآنی آیات کی من مانی تأویلیں کریں گے، آپ کے کلام کی من مانی تأویلیں کریں گے، آپ کے فرامین کو اپنی مرضی کے مطابق پیراہن پہنا کر، لباس پہنا کر، مفہوم دے کر لوگوں کے ذہنوں کو منحرف کرنے کی کوشش کریں گے، جس طرح سے بنی اسرائیل نے کیا، جس طرح سے مسیحیوں نے کیا، جس طرح سے دیگر آسمانی ادیان کی پیروی کرنے والوں نے کیا۔ تو اب اس کے بعد تو نیا نبی آیا اور نئے نبی نے ہدایت دی اور بتایا کہ اللہ کا دین یہ ہے، اور یہ جو رہبان پادری، اور جس کو آج کی زبان میں ملائیت کہنا چاہیے، ان ادیان میں پادری اور رہبان، اور آج کے دور میں ملائیت، اس زمانے میں وہی کام جو ان رہبانوں نے کیا، آج کے دور میں ملائیت وہی کام کرتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم رسول پاک سے پوچھیں تو صحیح نہیں، یا رسول اللہ جب آپ کو یہ معلوم ہے کہ آپ کے بعد یہ سب کچھ ہونا ہے، جب آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بعد لوگوں نے آپس میں لڑنا ہے، جب آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بعد صحابہ کرام نے ایک دوسرے کے گریبان میں ہاتھ ڈالنا ہے، جب آپ کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ لوگوں نے ٹولیوں میں، گروہوں میں، قبائل میں بٹنا ہے اور تقسیم ہونا ہے، جب آپ کو معلوم ہے کہ لوگوں نے خلافت کے مسئلے پر ایک دوسرے کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر لڑنا ہے، تو ہم کہاں جائیں، کس کو سمجھیں، کس کو قبول کریں اور کس کو چھوڑیں؟ سوال بنتا ہے کہ ہم کیا کریں؟ ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم وہ کام کریں جو آپ کو پسند ہے اور آپ کے رب کو پسند ہے، ہم وہ چاہتے ہیں۔ اب ہمیں بتائیے کہ ہم کیا کریں؟ اگر صفین کا معرکہ بچتا ہے اور اس معرکے میں ایک طرف علی اور ایک طرف علی کے دشمن کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہم کہاں جائیں؟ چونکہ دونوں طرف اذانیں ہو رہی ہیں، دونوں طرف نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، دونوں طرف لوگوں کے ہاتھوں میں قرآن ہے اور قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، دونوں طرف لوگ قبلے کی طرف دیکھ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اگر جمل واقع ہوتا ہے تو وہاں پر بھی یہی صورتحال ہے، اگر نہروان واقع ہوتا ہے تو وہاں پر بھی یہی صورتحال ہے، اگر امام حسن سے جنگیں ہوتی ہیں تو وہاں پر بھی یہی صورتحال ہے، اگر کربلا کا معرکہ قائم ہوتا ہے تو اس معرکے میں بھی یہی صورتحال ہے۔ کربلا کے بعد بھی جتنے ائمہ اہل البیت آتے ہیں ان کے ساتھ بھی مختلف ادوار میں اسی طرح کے واقعات جنم لیتے ہیں۔ ہم کہاں جائیں؟ ہم کس کو قبول کریں؟ ہمارے ہاتھ میں معیار کیا ہے؟ ہمارے ہاتھ میں ترازو کون سا ہے جس ترازو میں تول کر ہم بتا سکیں کہ یہ حق ہے اور یہ ناحق ہے؟ ہمارے ہاتھ میں کوئی پیمانہ دیجئے، کوئی پیمانہ دیجئے
جس کی بنیاد پر ہم فیصلہ کر سکیں کہ ہمیں کہاں جانا چاہیے. توجہ ہے آپ کی؟ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد. آپ کی تعداد کے مطابق آپ کی آواز نہیں ہے ویسے. میں نے کل بھی دوستوں سے کہا تھا کہ کوئی وال کلاک لگا دیں تاکہ پتہ تو چلے کہ کتنا ٹائم ہوا ہے. تو کل بھی گفتگو لمبی ہو گئی تھی. آج پھر دیکھ رہا ہوں کوئی ہے نہیں, مجھے موبائل کا سہارا لینا پڑ رہا ہے. صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد. آپ نے امام جلال الدین سیوطی کا نام سنا ہوگا. تاریخ الخلفاء انہوں نے لکھی اور تفسیر قرآن الدر المنصور انہوں نے لکھی. آپ نے اہل سنت کے بڑے بڑے علماء, میں ابھی ایک ایک کا ہو سکتا ہے نام لوں, بڑے بڑے علماء اور ان کی بڑی بڑی کتابیں آپ چھانیے, آپ کو ایک روایت ایسی ملے گی جس پر تشیع اور تسنن کے درمیان, شیعہ اور سنیوں کے درمیان فرق کوئی نہیں ملے گا, بلکہ یہ نظر آئے گا کہ وہ بھی وہی بات کر رہے ہیں جو آپ کر رہے ہیں, وہ بھی وہی بات کر رہے ہیں. سیوطی نے در المنصور میں یہ روایت نقل کی ہے. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفل میں تھے, علی داخل ہوئے. جیسے ہی علی داخل ہوئے نبی کریم نے علی کے چہرے کی طرف دیکھا اور اس کے بعد فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ, مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. والذی نفسی بیدہ, مجھے قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. ان ھذا, یہ شخص, وشیعتہ ہم الفائزون, یہ شخص اور اس کے ساتھ چلنے والے سارے لوگ وہ ہیں جو دنیا اور آخرت میں ہمیشہ کامیاب رہیں گے. ہم ہوا وشیعتہ ہم الفائزون, یہ شیعہ کا جو لفظ ہے اگر آپ لغوی اعتبار سے دیکھیں, آج شیعہ ایک مسلک کے لیے استعمال ہوتا ہے, ایک خاص مسلک, لیکن شیعہ کا معنی وہ مسلک نہیں ہے. شیعہ یعنی گروہ. قرآن کریم میں انبیاء کے شیعوں کو بھی شیعہ ابراہیم کہا گیا, اور اسی طرح سے انبیاء کے دشمنوں کے گروہوں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے. لیکن نبی کریم نے ایک پیمانہ دے دیا, جو علی کے ساتھ ہو اور جو علی کے پیچھے چلے, علی کے ساتھ ہو اور علی کے پیچھے چلے, وہ شیعہ علی ہے, اور جو شیعہ علی ہے ہم الفائزون, وہ کامیاب ہیں یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی. میں تشیع کی روایات بیان نہیں کر رہا, شیعہ روایت بیان نہیں کر رہا. کئی ایسے بزرگ اور بڑے اہل سنت علماء ہیں جنہوں نے مختلف انداز میں اسی روایت کو بیان کیا ہے. یہاں تک کہ ابن جزم جیسے, اگر آپ تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو بڑے ہی متعصب آدمی ہیں, تعصب ان کی تحریر میں جگہ جگہ نظر آتا ہے, لیکن اس کے باوجود جب اس روایت پر آئے تو انہوں نے جابر ابن عبداللہ انصاری سے یہ روایت کی اور کہا کہ رسول کریم نے یہ فرمایا تھا کہ یہ علی اور اس کے پیچھے چلنے والے گروہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی کامیاب ہیں. ایک معیار آپ کے ہاتھ میں آ گیا, ایک معیار آپ کے ہاتھ میں آ گیا. چونکہ موضوع ولایت کا چل رہا ہے
اور آج ہم نے ولایت پر بحث کرنی ہے اور گفتگو کرنی ہے اور اسی کو لے کے انشاءاللہ تعالیٰ آگے چلیں گے. تو اس لیے یہاں سے ہم آغاز کرتے ہیں کہ ہم جب کہتے ہیں شیعہ یا شیعیان علی ابن ابی طالب تو اصطلاحی معنوں میں نہیں بلکہ ہم قرآنی لغت کے مطابق اور حدیث نبوی کے مطابق یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم وہ ہیں جنہوں نے نبی کے بعد علی کو اپنے ماتھے کا جھومر بھی بنایا اور اپنا مقتدا بھی تسلیم کر لیا. کیوں تسلیم کیا؟ کیوں تسلیم کیا؟ نبی کریم کے صحابہ تو بہت سارے تھے, نبی کریم کے جانثار تو بہت سارے تھے, نبی کریم کے ماننے والوں کی کوئی تعداد تو کم نہیں تھی. اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا کہ وہ قرآنی وجوہات کیا ہیں, قرآنی دلائل کیا ہیں جن کی بنیاد پر ہم نے علی کو اپنا مولا مانا. آج دیکھیے, جب آپ مولانا طارق جمیل جیسی شخصیات سے یہ روایت سنتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم نے جب فرمایا غدیر کے میدان میں کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ, تو آپ لوگوں کو حیرت نہیں ہونی چاہیے. تو حیرت کیوں ہوتی ہے لوگوں کو؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ روایت صرف اہل تشیع نے نقل کیا ہے اور وہ کہتے ہیں, جبکہ اہل سنت کی کتابیں بھری پڑی ہیں, بھری پڑی ہیں. اگر بھری پڑی ہے تو پھر ان کو معلوم کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ان کتابوں اور ان مسلمانوں کے درمیان بنی اسرائیل کے رہبانوں کی طرح سے ملائیت کھڑی ہے. جب ملائیت کھڑی ہوگی تو اس حقیقت تک پہنچنے نہیں دے گی. مشکل یہ ہے, اس مشکل کو آپ ہٹائیں. اگر اس مشکل کو ہٹاتے ہیں تو قرآن کریم منبع ہدایت ہے. قرآن کریم منبع ہدایت ہے, ہدایت کا منارہ ہے. میں نبی کریم کے آخری دور سے شروع کرتا ہوں, اسی غدیر ہی سے بات کرتے ہیں. ذرا غور کیجئے گا, نبی کریم اپنے آخری حج پہ ہیں اور تمام لوگوں کو آپ نے حکم دیا ہے کہ سب نے آنا ہے حج کے لیے, اس لیے کہ یہ حج میری زندگی کا آخری حج ہے. آخری حج کا کیا مطلب ہے؟ آخری حج کا مطلب یہ ہے کہ اب میں نے دین کے تمام احکام پہنچا دیے ہیں اور کسی نئے حکم کی اب ضرورت باقی نہیں رہی, دین مکمل ہو گیا. یہی ہے نا کہ جب ایک اللہ کا نبی کہے کہ میرے واپس جانے کا وقت آ گیا ہے, تو اللہ نے جس دین کو پہنچانے کے لیے اس نبی کو ارسال اور مبعوث فرمایا تھا, اس دین کو ناقص چھوڑ کر تو نبی نہیں جا سکتا. وہ اس کو کامل کر کے جائے گا. سب کو دعوت دی. منا, مزدلفہ, عرفات, مکہ میں طواف, یہ تمام اعمال ہو گئے. حج کا خطبہ ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے, اور حج کے خطبے میں باقی ماندہ ساری باتیں بھی ہو گئی. ساری باتیں ہو گئی. جب ساری باتیں ہو گئی, حج کمپلیٹ ہو گیا. حج کمپلیٹ ہو گیا, اب لوگوں نے واپس مڑنا ہے. واپس مڑے اور مکہ سے باہر نکلے, غدیر کے مقام پر پہنچے. یہ غدیر کی روایت 120 مختلف راویوں کے سلسلوں سے منقول ہے, اور یہ سارے کے سارے سلسلے اہل سنت سلسلے ہیں. شیعوں کی میں بات نہیں کر رہا. آپ کو تعجب ہوگا, جتنے بھی سلسلے غدیر کی روایت کے حوالے سے ہیں وہ سلسلے تقریباً اہل سنت سلسلے ہیں. تشیع میں تو ہے ہی, تشیع میں تو ہونا بھی چاہیے اور ہے بھی, لیکن میں بات کر رہا ہوں اہل سنت کے 120 طرق سے, طریقوں سے یہ روایت نقل ہوئی ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے نکل آئے, غدیر کے مقام پر پہنچے. وہ ایک چوراہا ہے جہاں سے یمن کا رستہ الگ ہوتا ہے, بحرین کا رستہ الگ ہوتا ہے, مدینہ کا رستہ ایک طرف ہو جاتا ہے, عراق والے کسی اور طرف نکل جاتے ہیں. گویا یہ ایک ہب ہے, جنکشن ہے. وہاں پر پہنچتے ہیں, جبرائیل اتر آتے ہیں. دین کی جتنی باتیں تھیں وہ ہو گئی. جبرائیل اتر آتے ہیں,
اتر کے ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الرسول، اے اللہ کے رسول، اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ نے جو آپ کو ایک انتہائی حساس اور اہم ذمہ داری سونپی ہے اس کو ادا کیجئے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کے رب نے جو کچھ کہا ہے۔ فإن لم تفعل، پورے قرآن میں دیکھیے یہ لب و لہجہ کہیں نہیں ہے، پورے قرآن میں فإن لم تفعل، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، فما بلغت رسالتک، آپ نے یہ جو 23 سال شب و روز تمام تر زحمتوں کے بعد دین ان لوگوں تک پہنچایا ہے، ساری کی ساری محنت ضائع ہو گئی۔ عجیب ہے، وہ کون سا ایسا حکم ہے جس کی وجہ سے اللہ یہ لب و لہجہ اختیار کرنا اللہ کو پڑے یا مجبور ہو جائے کہ اگر یہ کام نہیں ہوا تو پھر فما بلغت رسالتک، آپ نے اپنی ذمہ داری انجام نہیں دی، آپ کی ذمہ داری پوری نہیں ہوئی۔ پھر آگے اس سے بھی عجیب جملہ ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو ان لوگوں سے بچا لے گا جن سے آپ کو خطرہ ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کوئی ایسا کام ہے، کوئی ایسا حکم ہے کہ جس حکم کے اعلان پر کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے رسول کے مقابلے میں، کوئی ایسا کام ہے، اس لیے اللہ کو کہنا پڑ رہا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو میں ہوں، میں بچا لوں گا۔ واللہ یعصمک من الناس، لوگوں کے شر سے، لوگوں کے شر سے اللہ آپ کو بچا لے گا۔ نبی کریم نے آیت قبول کر لی، آیت وصول کر لی، حکم دیا جو آگے ہیں ان کو واپس بلا لو۔ اب یہ عجیب ہے، جانے والوں کو جانے دیتے، فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو گیا گیا، جو پیچھے ہیں ان کا انتظار کرو، جو لوگ یہاں پر میرے ساتھ ہیں، چونکہ اب میں نے پہلے عرض کیا وہ ایک جنکشن ہے اور 1,00,000 سے زیادہ تعداد میں حاجی ہیں، 1,00,000 کوئی معمولی تعداد نہیں ہے، سب سے بڑا حج کا اجتماع نبی کریم کی زندگی میں اور آخری اجتماع۔ فرماتے ہیں جو آگے گئے ان کو بلا لو، جو پیچھے ہیں ان کو ان کا انتظار کرو۔ اس کے بعد آپ نے واقعہ سنا ہے، میں واقعے کی طرف نہیں جاتا، پالانوں کا ممبر بنا اور پھر ممبر پر چڑھنے کے بعد سب کو کہا کہ ہمتن گوش ہو کر سنو، چونکہ میں اب اس واقعے میں جاؤں گا تو بہت لمبی ہو جائے گی اور مجھے اگلی مجلس میں لیٹ ہو جاؤں گا۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ بہرحال جب سب لوگ جمع ہو گئے، اب آپ نے مختلف احکام کے حوالے سے ایک جامع تقریر فرمائی، خطبہ دیا، کتابوں میں موجود ہے، میں اس پورے خطبے کی طرف نہیں جاتا۔ آخر میں فرمایا کہ کیا میں نے تم تک دین پہنچایا ہے؟ سب نے کہا یا رسول اللہ آپ نے دین ہم تک پہنچایا ہے۔ کہا میں نے اسی طرح پہنچایا ہے جس طرح سے اللہ نے مجھے حکم دیا تھا؟ سب نے کہا جی یا رسول اللہ آپ نے اسی طرح سے دین ہم تک پہنچایا ہے۔ اس کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا، وہ جملہ خود کئی اور اللہ کے بھیجے ہوئے کلام میں موجود جملوں کی تفسیر ہے۔ فرمایا الستو، کیا ایسا نہیں ہے، الستو اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ اختیار رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا؟ الستو اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ اختیار رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کو ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ اختیار ہے۔ اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کریم نے ایک جگہ کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم،
اللہ کا رسول تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ اختیار رکھتا ہے، اس لیے وہ اگر چاہے تو تمہارا ہاتھ کاٹ دے، تم خود اپنا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے، تمہیں اپنے آپ پر اختیار نہیں ہے، تم اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اللہ کا رسول چاہے تو ہو سکتا ہے۔ اللہ کو تمہاری ہر چیز پر تصرف کا حق ہے، اور وہی حق اللہ نے اپنے رسول کو دیا ہے۔ تمہاری ہر چیز کا مالک اللہ ہے، اور اللہ نے یہی حق، مالکیت کا حق اللہ نے رسول کو دیا ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ گویا لوگوں کو یاد دلا رہے تھے کہ قرآن کی وہ جو آیت ہے اس کے مطابق مجھے تمہاری جانوں پر، تمہاری ہر چیز پر، جان سب سے قیمتی ہے نا، اگر جان پر اختیار حاصل ہے تو پھر مال پر بھی ہے، جان پر اگر اختیار حاصل ہے تو اولاد پر بھی ہے، جان پر اگر اختیار حاصل ہے تو آپ کی جائیداد پر بھی ہے۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس پر رسول کو اختیار حاصل نہ ہو، آپ سے زیادہ ہے، وہ آپ کو روک سکتا ہے کہ یہ چیز آج کے بعد تمہاری نہیں ہے۔ جب سب نے کہا کہ یا رسول اللہ ہاں آپ کو ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ اختیار حاصل ہے، تو اس کے بعد پھر ایک جملہ، تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں آقا ہوں، جس کا میں سردار ہوں، جس کا میں مالک ہوں، جس کا سربراہ اور رہنما میں ہوں، جس کا ہادی میں ہوں، جس کا پیشوا میں ہوں، جس کی جانوں پر مجھے تصرف کا اختیار حاصل ہے، وہ پہچان لے جو اختیار اللہ نے مجھے دیا ہے وہی اختیار اللہ نے علی کو دیا ہے۔ اب آپ صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ جیسے یہ اعلان ہوا، میں واقعہ بیان نہیں کر رہا، واقعہ بیان کرنا چاہوں تو اس کے بہت سارے نشیب و فراز ہیں، ہر صحابی کے جملے ہیں، میں اس طرف نہیں جاتا، بالکل کلوز کر کے اس کا خلاصہ دینا چاہتا ہوں آپ کے ہاتھ میں۔ صحابیوں نے سب نے قبول کیا، اور فوراً آیت اتری الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ یعنی اگر یہ کام نہ ہوتا تو دین مکمل نہیں تھا۔ وَأَتْمَمْتُ نِعْمَتِي، میں نے یہ زمین پیدا کی، میں نے ہوا پیدا کیا، میں نے بارشیں دی، میں نے گندم دیے، میں نے تمہیں پھل دیے، میں نے جانور دیے، میں نے حیوانات دیے، میں نے مویشی دیے، میں نے مختلف قسم کی غذائیں دی، میں نے تمہیں صحت دی، میں نے تمہیں جان دی، میں نے تمہیں عمر دی، جتنی بھی نعمتیں تمہیں میں نے دی ہیں وہ تمام نعمتیں تب تک مکمل نہیں ہیں جب تک علی کی ولایت مکمل نہیں ہوتی۔ علی کی ولایت آتی ہے تو باقی تمام نعمتیں مکمل ہو جاتی ہیں، اور علی کی ولایت کو نکالو تو نامکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت، یہ تیسرا نقطہ ہے اور بڑا اہم نقطہ، کہ آج میں تمہارے دین سے راضی ہوں۔ اگر علی کو اپنے دین سے نکال دو تو تمہارا دین دین نہیں ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، یہی کہتا ہے نا کہ میں تمہارے دین سے منحص اسلام آج راضی ہوا۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اگر علی کی ولایت نکال دو تو پھر تمہارا دین دین نہیں ہے، ڈھکوسلا ہے۔ چونکہ روح دین کی علی کی ولایت ہے، دین کی روح، دین کی جان۔ اسی طرح جس طرح سے ایک جسم کو حرکت کرنے کے لیے جان اور روح چاہیے، اور اگر جان بدن سے نکل جائے تو یہ جو گوشت کا بدن ہے یہ کیڑوں کی خوراک ہے، پھر اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تب آپ کیا کرتے ہیں؟ گھر میں پھر اس کو نہیں رکھتے، بیڈ پہ نہیں رکھتے، اٹھاتے ہیں، لے جا کے زمین میں گاڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ اس کی ضرورت ختم ہو گئی ہے، مصرف ختم ہو گیا ہے۔ چاہے کوئی بھی چیز ہو، انسان ہو یا حیوان، اصل چیز اس کی جان ہے، اصل چیز اس کی روح ہے۔ تو جس طرح سے ہر مخلوق کے اندر اس کی جان اصل ہے، اسی طرح سے دین کی جان اس دین کے لیے اصل ہے، اور وہ جو دین کی جان ہے وہ ولایت علیہ ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اب چونکہ بعد کے جو واقعات ہیں ان واقعات میں سارے جو
कैलकुलेशन थे उनको बिगाड़ के रख दिया। अब उसकी तरफ आएंगे इंशाअल्लाह ताला अगली रातों में। क्योंकि बिगाड़ के रख दिया इसलिए अब यहां पर उसकी कोई तफसीर तो करनी थी, कोई तौजीह तो करनी थी। क्या कहा? ये जो अल्लाह के रसूल ने कहा था मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अली मौलाहु, ये इसलिए कहा था कि अली से बाज़ सहाबा नाराज़ थे और इसलिए अली की अहमियत जतलाने के लिए नबी ने कहा कि मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अली मौलाहु, जिसका मैं दोस्त हूँ उसका अली भी दोस्त है। क्या इससे ज्यादा भोंडी तफसीर हो सकती है? इससे ज्यादा भोंडी तफसीर कोई साहिबे अक्ल इसको कबूल कर सकता है? वफात से कितने दिन पहले? 2 माह पहले। विसाल से सिर्फ 2 माह पहले इतने अजीम इज्तिमा को जमा करके नबी करीम ये कहना चाह रहे हैं कि जिसका मैं दोस्त हूं उसका अली दोस्त है। तो फिर आप शबे हिजरत का क्या करेंगे, जहां पर अपने बिस्तर पर छोड़ने के बाद अली के बारे में अल्लाह के रसूल ने जो लफ्ज इस्तेमाल किए, उन अल्फाज को जब सहाबा सुनते थे तो कहते थे कि पूरी दुनिया का वजन एक तरफ और अली के ये फजाइल एक तरफ। क्या करेंगे आप? उस हदीस का क्या करेंगे? उस आयत का क्या करेंगे जो आपको बनी नजरान के उन बड़े बड़े ईसाई उलमा के मुकाबले में अल्लाह ने कहा, रसूल ने नहीं, अल्लाह ने कहा कि उनके मुकाबले में जिनको तुम लेकर जा रहे हो इनका तारुफ मेरे लफ्जों में करा दो, अपने लफ्जों में नहीं। वो क्या है? अनफुसना व अनफुसकुम, मैं अपनी जानों को लेकर आता हूं, तुम अपनी जानों को लेकर आ जाओ। और जब लेकर आए तो अपनी जान किसको बना कर लेकर आए? अली इब्ने अबी तालिब को। तो मुझे ये बताइए, कुरान करीम ने जिस अली को नबी की जान कहा, तो क्या ये ज्यादा बड़ा दर्जा है या दोस्त का दर्जा बड़ा है? जब कुरान में ये आ गया तो उसके बाद दोस्त बताने के लिए और दोस्त साबित करने के लिए नबी करीम ने इतना बड़ा इज्तिमा रोक लिया। कोई समझ में आने वाली बात है? नबी करीम ने उससे पहले जब हिजरत के मौके पर तमाम सहाबा किराम को, मुहाजिरीन को और अंसार को एक दूसरे का भाई बनाया, तो अपने लिए खामोश रहे। अली ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह आपने सबको एक दूसरे का भाई बनाया और मुझे छोड़ दिया। फरमाया कि तुम दुनिया में भी और आखिरत में भी मेरे भाई हो। इसलिए ये जो रिवायत है जो मैं पढ़ने लगा हूं अभी, ये रिवायत अहले सुन्नत के बड़े बड़े उलमा ने ये लिखा है कि नबी करीम ने फरमाया जब मैं मेराज पर गया, जब मैं मेराज पर गया तो मेराज में मुझे जन्नत दिखाई गई। तो मैंने देखा जन्नत के मेन दरवाजे के ऊपर जली हुरूफ में लिखा हुआ था कि अली रसूल का भाई है। जब ये मकामात पहले बयान किए जा चुके हैं तो उसके बाद अब गदीर के मैदान में रसूल ने ये बताने के लिए कि अली मेरा दोस्त है, इतना बड़ा कदम उठाया। तो इसका मतलब यह है कि जब आदमी अल्लाह का रास्ता छोड़ देता है, इंसान अल्लाह का रास्ता छोड़ देता है, तो फिर उस पर बेवकूफ़ी तारी कर दी जाती है, उसकी अक्ल सल्ब हो जाती है। जब अक्ल सल्ब हो जाए तो फिर रोशनी को वो तारीकी समझता है और तारीकी को रोशनी समझता है। लिहाजा हिदायत के रास्ते को गुमराही समझता है और गुमराही के रास्ते को हिदायत समझकर सीने से लगाता है। इसलिए आप देखिए अली इब्ने अबी तालिब का जो मकाम दीन में है, उस मकाम के हवाले से जब आप थोड़ा सा सर्च करेंगे, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, तो वहीं पर जाके आपको पता चल जाएगा कि अली कौन है और बाकी लोग कौन है। सरवात में जेबर मोहम्मद वाले अजीज़ान गिरामी, ये जो मजालिस है
ان مجالس کا جو بنیادی فلسفہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ جو مقصد ہے آفاقی مقصد اللہ کا، آفاقی مقصد کیا ہے؟ انسانی معاشرے کو ذہنی طور پر اور قلبی طور پر اللہ کے دین کو کامل طور پر قبول کرنے کے لیے تیار کرو، اور اللہ کا دین علی کے بغیر کامل نہیں ہوتا، اس لیے علی کے ذکر کو عبادت قرار دیا گیا۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا، جب آپ روایات میں پڑھتے ہیں، اور یہ روایتیں ظاہر ہے تشیعوں کے ہاں تو ہیں ہی، میں اس لیے کوشش کرتا ہوں کہ جتنی بھی روایتیں پڑھوں، جتنی بھی حدیثیں آپ کو سناؤں، وہ اہل سنت کے منابع سے زیادہ سناؤں، اور اب تک جو بھی میں نے سنایا ہے سارا اہل سنت کے بڑے بڑے اکابر علماء اور محدثین کی نقل کی ہوئی احادیث ہیں۔ جب آپ اس اعتبار سے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے ذکر کے واقعے کو دیکھتے ہیں تو علی کے ذکر کو عبادت کس نے قرار دیا؟ نبی کریم نے۔ کیوں قرار دیا؟ علی کے علاوہ کوئی اور ایسا شخص کائنات میں روئے زمین پر ہے جس کے ذکر کو اللہ کے رسول نے عبادت قرار دیا ہو؟ کوئی ایسا شخص ہے جس کی محبت کو اللہ کے رسول نے عبادت قرار دیا ہو؟ کوئی ایسا شخص ہے جس کے چہرے کی طرف دیکھنے کو اللہ کے رسول نے عبادت قرار دیا ہو؟ جبکہ یہ تینوں روایتیں اہل سنت کے ہاں ہیں، اور حضرت ام المؤمنین عائشہ نے نقل کی ہیں۔ کل پرسوں اگر موقع ملا تو سنا دوں گا۔ تو یہ روایات بتاتی ہیں کہ ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ نبی کی معرفت کے ساتھ ساتھ نبی کی تمام تر معنویات اور وراثت کے امانت دار علی ابن ابی طالب کا چہرہ لوگوں کے سامنے لا کر بتا دیا جائے کہ علی کو مانو اور علی کی اولاد کو مانو۔ اور یہ بعد میں روایات عرض کروں گا آپ سے، اہل سنت ہی کی روایات۔ ہم ائمہ کو معصوم سمجھتے ہیں، اہل سنت کی روایات سے آپ کو بتاؤں گا کہ اہل سنت نے بھی قبول کیا ہے کہ ہاں معصوم انبیاء کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اب آپ کربلا کے واقعے کو اگر دیکھتے ہیں تو آپ کیا خود یہ ایک بہت بڑا معجزہ نہیں ہے کہ ایک وہ دور تھا 61 ہجری کا جب کربلا کا واقعہ پیش آیا، اور وہاں پر جہاں جہاں یہ پیغام پہنچا ہر جگہ کربلا والے ان مظلوموں کو خارجیوں کے طور پر اور مجرموں کے طور پر پیش کیا گیا، اور اس کے مقابلے میں جن لوگوں تک پیغام پہنچا وہ شادیاں بجاتے تھے، وہ خوشیاں کرتے تھے، اس لیے کہ معرفت سے عاری تھے، نادانی تھی۔ لیکن آج پوری دنیا کے اندر جہاں پر بھی آپ جاتے ہیں، محرم کا چاند نظر آتے ہی آپ کو بنی نوع آدم کے اندر جہاں جہاں معرفت نبی اور آل نبی ہے وہاں پر آپ کو غم کا سما دکھائی دیتا ہے۔ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اللہ نے علی اور آل علی کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں اس طرح سے زندہ رکھا، اور ہر گزرنے والا دن اس محبت میں فروغ کا اور آگے بڑھانے کا ذریعہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے اللہ بہانے تلاش کرتا ہے کہ ان اللہ کے ولیوں اور محبوب بندوں کا تذکرہ لوگوں میں عام ہو۔ ہم فطری طور پر اپنے کسی محبوب کا تذکرہ سنتے ہیں تو خوشی محسوس کرتے ہیں، فطری طور پر۔ اگر آپ کو آپ کے والد کی تعریف سنائی جائے، آپ کے بچے کی تعریف سنائی جائے، آپ کے بھائی کی تعریفیں کی جائیں تو آپ کو غم نہیں ہوتا، خوشی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو آپ اپنا سمجھتے ہیں۔ جب علی کو کوئی اپنا سمجھے تو خود بخود علی کی فضائل، علی کی فضیلتوں کو سننے کے بعد اس کے دل و دماغ کے دریچے کھلتے ہیں اور اس کے اندر سرور کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ کے سامنے آپ کے بیٹے کا تذکرہ شروع ہو جائے، اور آپ کے بھائی، بیٹا، کسی بھی عزیز کا اچھے معنوں میں تذکرہ ہو، تو آپ جیسے جیسے یہ تذکرہ آگے بڑھاتے چلے جائیں، آپ کا کوئی مخالف بیٹا کو فوراً کسی اور کا تذکرہ لا کر آپ کا تذکرہ روکنے کی کوشش کرے تو آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ محسوس ہوتا ہے کہ یار اس کے اندر کہیں نہ کہیں بیماری ہے۔
اور وہی بیماری باعث بن رہی ہے کہ وہ میرے بچوں کو، میرے عزیز کو چھوڑ کر کسی اور کا تذکرہ شروع کر دے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ جب کہا جاتا ہے ناسبیت، ناسبیت یعنی ایک لعنت، ایک لعنت، دین سے بغض، ناسبیت یعنی دین سے بغض، علی سے نہیں، دین سے بغض۔ ناسبیت کے سینگ نہیں ہوتے کہ محرم میں کوئی علی کا تذکرہ یا حسین ابن علی کا تذکرہ کر دے تو وہ فوری طور پر ان کے مخالفین کا تذکرہ کر کے دو شہزادوں کی جنگ قرار دے۔ صرف وہی ناسبی نہیں ہوتا، ناسبی وہ ہوتا ہے کہ جس کے سامنے اہل البیت کا تذکرہ ہو تو اس کا دل خوش ہونے کی بجائے اس ذکر کو روکنے کے لیے کسی اور کا تذکرہ شروع کر دے۔ یہ ہوتی ہے ناسبی فکر، اور اس کے کوئی سین نہیں ہوتے۔ اس لیے آپ دیکھ لیجئے گا بہت ساری جگہوں میں آپ کو یہ بیماری بہت اچھے اچھے بظاہر بہت اچھے لوگوں کے اندر، جن کی پیشانیوں پر کثرت سجود کی علامتیں بھی بنی ہوں گی، لیکن یہ بیماری وہاں پر نظر آئے گی۔ جن کے ریش مبارک جو ہیں آپ کو بڑے نورانی لگیں گے، لیکن ان کے اندر یہ بیماری آپ کو نظر آئے گی۔ اس لیے علی کی محبت کو رسول کریم نے معیار قرار دیا۔ معیار یہ ہے، نماز کو معیار نہیں بنایا۔ آپ نے کسی حدیث میں سنا نماز ترک کرنا خود اپنی جگہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، خدا نہ خواستہ اس طرف نہ جائیں، لیکن معیار حق اور باطل کا وہ کیا ہے؟ علی کی محبت اور علی کا بغض۔ جہاں علی کی محبت ہے حق ہے، جہاں پر علی کا بغض ہے وہاں پر ناحق ہے۔ درمیان میں گرے ایریا کوئی نہیں ہے، یا بلیک ہے یا وائٹ ہے۔ میں ایک روایت پڑھ رہا تھا، بڑی عجیب روایت تھی، انشاءاللہ اگر وقت ملے تو میں کل پرسوں کسی وقت انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ذکر سید الشہداء، آئیے دوبارہ ذکر سید الشہداء، اور یہ جو کربلا کا ذکر ہے یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ عبادت ہے۔ ایسی عبادت ہے جس کا تعلق روح انسانی سے ہے، جس کا تعلق قلب انسانی سے ہے۔ اگر قلب میں، دل میں نورانیت کا کوئی ذرہ بھی موجود ہے تو ذکر حسین سے وہ قلب منور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے خود نبی کریم نے، ازواج نبی نے، اہل البیت نبی نے، ائمہ اہل البیت نے ہر دور میں ذکر حسین کو عام کرنے پر سب سے زیادہ زور دیا ہے۔ اسی لیے یہی وجہ ہے کہ آج آپ عام معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ لوگ مسجد بنانے کے لیے پیسہ دیتے ہوئے کتراتے ہیں، لیکن جب حسین کا ذکر ہوتا ہے تو فوراً جیبیں کھول لیتے ہیں۔ کیوں؟ ایک قلبی تعلق ہے، ایک روح کا تعلق ہے، اور اس روح کے تعلق کو آپ توڑ نہیں سکتے۔ چونکہ وہ روح کا تعلق ہے، اس لیے ائمہ اہل البیت کو، خصوصاً حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو، وہ شخص سب سے زیادہ محبوب ہے جو ان کے پیار سے محبت کرتا ہے، جو ان کے پیاروں سے محبت کرتا ہے۔ اسی لیے اس کی شفاعت بھی وہ کرتی ہیں اور اپنے کندھوں پہ اٹھاتی ہیں، کہتی ہیں میں اس کی ضمانت دیتی ہوں جس نے میرے بچوں سے محبت کی۔ میں ایک واقعہ ابھی پڑھ رہا تھا، کسی بزرگ عالم دین نے نقل کیا، میں بے اختیار، مختصر سا تھا لیکن بے اختیار میں رو پڑا، چونکہ واقعہ تھا ہی ایسا۔ کچھ جوان اٹھے، کہنے لگے کہ ہم نے حسین بن علی کی عزاداری کرنی ہے اور اس کے لیے مجلس برپا کرنا ہے۔ مجلس برپا کرنے کے لیے ظاہر ہے آپ کو بہت سارے لوازمات مہیا کرنے پڑتے ہیں، کوئی دری خریدتا ہے، کوئی پردے لاتا ہے، کوئی کالا کپڑا لاتا ہے، کوئی علم لاتا ہے، کوئی تبرک کا اہتمام کرتا ہے، کوئی سبیل کا بندوبست کرتا ہے، کوئی خطیب کا بندوبست کرتا ہے، کوئی بجلی کے لیے کام کرتا ہے۔ سب کے سب جو اس کار خیر میں شریک ہیں عند اللہ مأجور ہیں، اور ان کا مقام چھوٹا مقام نہیں ہے، بہت بڑا مقام ہے، چاہے کوئی شخص کسی بھی حوالے سے کردار ادا کرے۔ کہنے لگے ان جوانوں نے پروگرام بنایا، آپس میں چندہ کیا، دیکھا پیسہ بہت کم ہے، اب سوچا کیا کریں،
ایک सरमाएदार था, जानते थे, किसी आलिम दीन से कहा, बुजुर्गवार से, कि आप उससे सिफारिश कर दीजिए, हम उनके पास चले जाते हैं, वो कोई मदद करें ताकि हम हुसैन की मजलिस बर्पा करें। कहा ठीक। उन्होंने सिफारिश कर दी, ये लोग चले गए। वहाँ पर जब गए तो वो बुजुर्ग थे, कारोबारी थे, बिजनेसमैन थे, बुजुर्ग थे, अपने सीट पे बैठे हुए थे। क्यों आए हो? मैं इसलिए हम आए हैं और हम हुसैन की आज़ादारी और हुसैन का जिक्र और जिक्र की मजलिस बर्पा करना चाहते हैं, तो हम कुछ आपसे मदद लेने के लिए आए हैं। चेकबुक निकाला, सामने रखा, कहा कि इस पर रकम लिखो, जो रकम लिखोगे जाके कैश करवा लेना, ऐसा ना हो कम लिखो, जितनी ज़रूरत है वो पूरी लिखो। ये जवान कहते हैं कि हमने चेकबुक लिया, जब उन्होंने खुद ऑफर दिया तो हमने जो ज़रूरत थी उससे थोड़ी सी ज़्यादा लिखी। लिखने के बाद उनके सामने रख दिया। उन्होंने, वो हमसे बात कर रहे थे, उन्होंने हाथ ऊपर रख दिया चेक के, जहाँ पर अदद फिगर था उसके ऊपर हाथ रखा ताकि निगाह न पड़े। ज़रा सोचिए, ज़रा अपने दिलों को सैयदुश्शुहदा की बारगाह में भेजिए। ये जवान कहते हैं कि हमने देखा कि उन्होंने अपना हाथ उस फिगर के ऊपर रखा और रखने के बाद दूसरे हाथ से कलम उठाया, साइन किया, उसी तरह से उसको काटा, फिगर देखे बगैर हमें दे दिया। हमने उनका ये जो अंदाज देखा, हमें बहुत हैरत भी हुई और खुशी भी हुई। इश्क़ हुसैन। वो आलिम बुजुर्गवार कहते हैं कुछ दिनों के बाद उनका इंतकाल हो गया। जब उनका इंतकाल हुआ तो कुछ अर्से के बाद मेरे ख्वाब में आए। मैंने कहा कि उस आलम की कोई खबर सुनाए, आप उस आलम में चले गए हैं। कहा कि मुझे नहीं पता ये कैसा आलम है, बस मुझे एक चीज़ याद है कि जब मुझे पेश किया गया हुसैन इब्ने अली की बारगाह में, और जब मैं हुसैन इब्ने अली की बारगाह में आया तो मेरा आमालनामा उनके सामने रख दिया गया। जब हुसैन इब्ने अली की बारगाह में मेरा आमालनामा रखा गया तो हुसैन इब्ने अली ने अपनी निगाहें मोड़ ली और साइन करके कहा इसको जन्नत में भेज दो। निगाहें मोड़ ली, देखा नहीं और कहा कि इसको जन्नत में भेज दो। ये किसका मकाम है? उसका जो हुसैन से इश्क करता है, जो हुसैन से मोहब्बत करता है, जो हुसैन पर आंसू बहाता है, जो हुसैन के गम को अपना गम समझता है। ऐसा करते हैं कि जिस गम को हुसैन भुला न सके वो गम आपको पहले मैं सुनाता हूँ। जो गम हुसैन भुला न सके, नबी करीम की रहमत के बाद ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए है। ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने ये जो अय्याम काटे हैं, चाहे वो 3 महीने वाली रिवायत हो या 6 महीने वाली, ये जो आपके अशआर हैं न, सुब्बत अलैयल अय्याम, मुझ पर वो दिन गुजर गए कि अगर ये दिन खिलते हुए सूरज के दिन पर, अय्याम पर ये दिन आते, ये गम आते, ये मुसीबतें आती तो वो दिन तारीख रातों में तब्दील हो जाते। मुझ पर इतना जुल्म हुआ। वो बीवी दो आलम जिनका गम देखकर हुसैन रोते थे, जिनका गम सुनकर हुसैन रोते थे। अस्मा बिन्ते उवैस हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के साथ साथ थी आखिरी उम्र के उन अय्याम में। एक दिन अस्मा से कहा कि अस्मा, आज मैं इन बच्चों को खुद अपने हाथों से नहलाना चाहती हूँ और इनको कपड़े पहनाना चाहती हूँ, ज़रा इंतज़ार करो। पहनाया, दुलाया, उनको नए कपड़े पहनाए। अस्मा के सुपुर्द किया। कौन है? हसन है, हुसैन है, ज़ैनब है और उम्मे कुलसूम है। अस्मा के सुपुर्द करने के बाद कहा कि अस्मा, आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन, अब मैं अपने बाबा की बारगाह में जा रही हूँ, ये बच्चे अब तुम्हारे सुपुर्द हैं, मैं अंदर कमरे में जा रही हूँ। कुछ देर के बाद दस्तक देना, अगर मेरी आवाज़ आए तो दाखिल होना, लेकिन अगर मेरी आवाज़ ना आए तो मेरे मौला अली की बारगाह में जाकर कहना ज़हरा चली गई।
اسما کہتی ہیں جیسے بی بی نے فرمایا تھا میں نے ویسے ہی کیا. کچھ دیر گزر گئی, میں نے دروازے پر دستک دی, دروازے کے پیچھے سے آواز نہیں آئی تو میں بے اختیار رو پڑی. روتے ہوئے بھاگی مسجد کی طرف. علی مسجد میں تھے. میں نے علی کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا علی, آپ کی زوجہ زہرا سلام اللہ علیہا چلی گئی. علی کی حالت اس وقت دیدنی تھی. وہ مولا علی جو فاتح خیبر ہیں, وہ مولا علی اپنی جگہ سے اٹھے اور اس کے بعد گرے, آواز حلق سے نکلی اور ہوش سے چلے گئے. اسما کہتی ہے لوگوں نے سہارا دیا, گھر آئے اور پھر دروازہ کھلا, بی بی کے جنازے کی طرف بڑھے. اب یہ 4 بچے بلکتے ہوئے گئے, اپنی ماں سے چمٹ گئے. اسما کہتی ہے میں نے ایک عجیب منظر دیکھا. حسن نے ایک پاؤں پکڑا ہوا ہے اور حسین نے دوسرا پاؤں پکڑا ہوا ہے. یہ 2 بچیاں ہیں, یہ سینے پر گری ہوئی ہیں, اور جب حسن پاؤں کے تلوے اپنے رخسار پر رکھ کر ملتے ہوئے روتے ہیں اور حسین ان سے زیادہ روتے ہیں. میں نے حسن کو دیکھا, کہا کہ بیٹا حسن تم ان بچوں میں بڑے ہو, تم اگر اس طرح سے روؤ گے تو باقی بچے زیادہ روئیں گے, تم تھوڑا سا صبر کر لو تاکہ بچوں کو حوصلہ ہو. حسن نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ اماں جو حسن نے دیکھا ہے وہ باقی بچوں نے نہیں دیکھا. جو حسن نے دیکھا وہ ان باقی بچوں نے نہیں دیکھا. اسما کہتی ہے بیٹا تم بتاؤ تم نے کیا دیکھا؟ کہا کہ جب میری ماں فدق کا حق لینے کے لیے دربار میں گئی, میں مختصر کر رہا ہوں, جب دربار سے پروانہ لے کر نکلی, گھر کی طرف آ رہی تھی, کوچے بنی ہاشم میں پہنچی. جب پہنچی تو سامنے سے وہ شقی ابن شقی آیا, رستہ روکا, کہا کہ نبی کی بیٹی کہاں سے آ رہی ہو؟ کہا کہ دربار میں گئی تھی, فدق کا پروانہ لے کر آئی ہو. کہا فدق کا پروانہ تمہیں کیوں دیا گیا؟ ہاتھ بڑھایا چھیننے کے لیے. جیسے ہی ہاتھ بڑھایا ماں نے بچانا چاہا, اس نے جھپٹا مارا, وہ چھین لیا. جب ماں نے مزاحمت کرنی چاہی تو اس ظالم نے جو ہاتھ اٹھایا, جب اس ظالم نے ہاتھ اٹھایا تو امام حسن فرماتے ہیں 4 سال کے بچے ہیں, 4 سال کے بچے فرماتے ہیں کہ میری ماں اس طرح سے زمین پر گری کہ اب اٹھ نہ سکی, اور جب اٹھنا چاہا تو ایک ہاتھ پہلو پر تھا اور دوسرا ہاتھ پوچھے بنی ہاشم کی دیوار پر تھا. رخ کیا قبر نبی کی طرف اور اس کے بعد پکارنے لگی بابا دیکھیے آپ کی بیٹی کے ساتھ اتنی جلدی یہ سلوک کیا جا رہا ہے, ابھی آپ کی قبر کی مٹی بھی تو گیلی نہیں ہوئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.